علیکم سر بٹ صاحب آپ چونکہ یو کے میں بڑا ٹائم آپ نے گزارا ہے یو کے جو عدالتی نظام ہے اس کے تفتیش کے نظام کو بھی آپ بہتر سمجھتے ہیں کیا کہیں گے اس فیصلے کے حوالے سے پہلے تو یہ کیس بتائیے گا کہ یہ کیس کب شروع ہوا کس نے شروع کروایا دیکھیں یہ کیس شروع ہوا 2017-18 میں جب شہزاد اکبر صاحب نے یہ لیٹر لکھے بار لکھے لیٹر یہ کہ حسن نواز صاحب کی ایک پراپرٹی تھی 1 ہائیڈ پارک، ٹھیک ہے جی انہوں نے لکھا جی کہ اس کی تفتیش ہونی چاہیے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا اور کیسے گھر بنا۔ وہ ایک لیٹر 2 لیٹر 3 لیٹر لکھے، پھر این سی اے نے اس کی انویسٹیگیشن شروع کی 6 مہینے 8 مہینے 1 سال لگا، انہوں نے ہر پروسیجر چیک کیا تو وہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ ایم سی اے نیشنل کرائم این سی اے ایجنسی نیشنل کرائم ایجنسی نے اب وہ وہاں تفتیش رکی نہیں، انہوں نے کہا جی آپ یہ لیا کس نے؟ انہوں نے کہا جی یہ لیا ہے وہ جو پراپرٹی ٹائکون ہے ملک ریاض، میں نام لیتا ہوں ان کی۔ جب انہوں نے تفتیش کی کہ آپ نے یہ پیسہ کہاں سے لایا، وہ ثابت نہیں کر سکے کہ یہ میرے وائٹ منی ہے۔ پھر کیا ہوا کہ این سی اے اور ملک ریاض نے آؤٹ آف دا کورٹ ایک سیٹلمنٹ کی، انہوں نے مانا کہ یہ میرا پیسہ غلط ہے، میں نے یہ ثابت نہیں کر سکا کہ یہ وائٹ منی ہے۔ وہ جو ان کا ایک 40 ملین کا وہ گھر اور باقی 150 ملین جو بینک میں تھے وہ فریز کر دیے۔ وہ فریز ہو گئے۔ جب تفتیش مکمل ہوئی ملک ریاض گلٹی ہو گئے، ان کا 10 سال کا ویزا کینسل ہو گیا، اس کے بیٹے کا 10 سال کا ویزا کینسل ہو گیا۔ وہ پیسہ انہوں نے حکومت، کیونکہ وہ شہری پاکستانی تھے، ان کا لا ہے کہ جس ملک کا وہ شہری ہو اس ملک کو پیسے واپس جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے وہ انہوں نے ان کو لیٹر لکھا کہ پیسے آپ کے شہری سے اس طرح بلیک منی ہے پکڑی گئی، واپس آپ کو بھیجتے ہیں۔ وہ اسٹیٹ کی منی وہ اسٹیٹ کی منی تھی، عوام کی منی تھی، وہ جانا چاہیے تھا اسٹیٹ بینک میں پیسہ جو عوام کا پیسہ تھا۔ وہ عمران صاحب نے ایک کابینہ میں لیٹر اس طرح اس کو لہرایا اور کہا کہ جو میں ڈیسیژن لے رہا ہوں آپ اس کو یس کریں۔ وہ پیسہ جو اس پہ جرمانہ تھا 480 ارب سے زیادہ، اس میں وہ جرمانے میں پیسے اس کے جمع کرا دیے، جو بالکل ایک دیکھیں نا غیر قانونی کام، اور آپ نے عوام کا پیسہ ان کو اٹھا کے دے دیا۔ پھر کیا ہوا، تفتیش آلریڈی ہو چکی تھی، تفتیش تو پوری ہو چکی تھی وہاں ہوئی جہاں دنیا مانتی ہے کہ یہاں کوئی ایسی تفتیش نہیں کی جاتی جس میں کوئی نمبری اس بٹ طرح صاحب کی۔ اسی لیے آپ سے بات کر رہے ہیں نا کہ آپ برطانوی ایجنسیز برطانوی نظام کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں، تو آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ ان کی تفتیش پہ کوئی سوال نہیں اٹھایا جا ہو سکتا۔ نہیں سکتا، تو یہ ایک اوپن اینڈ شٹ کیس تھا۔ فیصلہ ہو گیا کہ بھائی، پھر میں سپریم کورٹ نے بھی ایک ڈیسیژن لیا، چیف جسٹس صاحب نے، یہ پیسہ جو ملک ریاض کے جرمانے میں جمع ہوا اس کو واپس اسٹیٹ بینک میں جمع کرایا جائے۔ وہ ہو گیا تو یہ جرم تو ثابت ہو گیا۔ اس کے بعد اس کے بدلے انہوں نے القادری یونیورسٹی کی زمین لی، اس کے پہلے زلفی بخاری کو مالک بنایا، پھر اس کو القادری یونیورسٹی میں ٹرسٹی کون ہے، ایک عمران ایک بشرا بی۔ تو اس میں کیا چیز رہتی ہے، یہ تفتیش تو ہونی نہیں چاہیے تھی، یہ تو فیصلہ فوراً ہونے والا تھا۔ تو اس لیے اگر آپ سمجھیں کہ باہر کے ملک میں بھی آپ کہیں کہ تفتیش ٹھیک نہیں ہوئی تو پھر مجھے نہیں پتہ، لیکن اس کا جو یہ فیصلہ ہوا ہے بالکل صحیح فیصلہ ہوا ہے۔ یہ ہائی کورٹ بھی جائیں گے، سپریم کورٹ بھی جائیں گے، تو میرا خیال ہے اس فیصلے کو کنٹینیو کیا جائے۔ بٹ صاحب پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ یہ سیرت نبی کو فروغ دینے کے لیے ایک یونیورسٹی بنائی جا رہی تھی، اور جو گورنمنٹ ہے وہ اس وقت سیرت نبوی کو فروغ دینے کے راہ میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ دیکھیں آپ مجھے بتائیں، آپ ایک ڈکیتی کریں، چوری کروں میں چوری کر کے کہوں جی میں ایک فلاحی ادارہ بنا رہا ہوں، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ یہ اسلامی ٹچ پیش کر رہے ہیں، یہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیں اگر آپ نے کوئی فلاحی ادارہ بنانا ہے تو اس کے لیے آپ اپنے پاس رقم ہے یا آپ لوگوں کو اپیل کرتے ہیں، وہ نظر آتا ہے کہ ایک چیز ہے۔ یہ تو انہوں نے ایک جرم کر کے اس کو چھپانے کی کوشش کی، اور وہ جو بات ہے کہ اسلامی ٹچ دینے کی کوشش کی، تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ تھینک یو ویری مچ۔